ہمارے مولوی کہتے ہیں قرآن پاک کو سمجھنا آسان کام نہیں، مومن سے تو آسان ہے، مشرک سے مشکل، منافق سے مشکل، قسم چاہیے تو دی لوڑ پوندی ہے۔ سبحان اللہ، گال یاد رکھ لو، ایک ہے قرآن دے رموز گہرائیاں، اس ساتھ سے بہت کچھ چاہیے۔ ایک کے قرآن دا مقصد مسئلہ سمجھانا، اس واسطے انگوٹھا لاون والا بندہ ہوئے قرآن اس نو بھی مسئلہ سمجھا دے، پہلے اپنا تجدید ایمان بھی کرے تے نکاح بھی کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی خضر حیات کی جہالت بری گفتگو آپ لوگوں نے سماعت فرما لی کہ کوئی بھی چٹا ان پڑھ ہو، جٹ ہو، کوئی بھی ہو، انگوٹھا چھاپ ہو، وہ قرآن مجید خود پڑھ سکتا ہے اور اس میں سے مسئلہ نکال سکتا ہے۔ دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کی آیت پڑھی کہ ہم نے یہ قرآن آسان کر دیا مسئلہ نکالنے والوں کے لیے، کہ مسئلہ وہ خود بھی نکال سکتے ہیں۔ تو کیسی عجیب بات ہے کہ خود کو شیخ القرآن کہنے والا اور اتنی بڑی جہالتیں بکھیرتا ہے کہ جنہیں سن کر انسان ہنسی روک نہیں پاتا کہ ایسے لوگ بھی اب شیخ القرآن بن گئے ہیں۔ تو اب اس کی جہالت کی انتہا دیکھیں کہ مسئلہ نکالنے والوں کے لیے قرآن جب یہ آسان ہے تو قبلہ آپ تقریریں کرنے کے لیے لوگوں سے پیسے لے کر وہاں پر تقریریں کرنے کے لیے کیوں جاتے ہیں، وہاں پر لوگوں کو اکٹھا کیوں کرتے ہیں؟ تو سمپل سی بات ہے کہ آپ اسے وہ جب ڈیٹ مانگے تو آپ انہیں فون پہ ہی بتا دیں کہ جناب والا قرآن مجید میں سے مسئلے نکالنے آسان ہے اور اس میں انگوٹھا چھاپ اور جٹ بندہ بھی نکال سکتا ہے، تو تم خود ہی نکال لو، تم انہیں خود کہہ دو۔ تو اتھے پھر امب لین جانا ہونا، اتھے پھر تیرا کی کام میں؟ ہاں، تو اتھے کیوں جانا ہونا؟ پھر جا کے تو اتھے جناب تقریراں کرنا، تقریراں کر کے تے پھر تو اپنی جناب والا ڈائلاگ مارنا اتھے جا کے، پھر یہ سارے کام کیوں کرنا؟ اتھے جا کے مسئلے لوگوں کو کیوں سمجھانا ہونا جا کے ہیں؟ جدو قرآن جے آسان ہے سمجھان واسطے تو وہ آپے سمجھ لین گے، وہ آپے مسئلہ کڈ لین گے، تو اتھے پھر ماما انہاں دا لگدا جا کے تو اتھے جا کے انہوں سمجھانا۔ تو یہ تمہاری جہالت ہے۔ اور جا کے اپنے جو ہے جناب والا مسئلہ نکالنے کے لیے تو ان سے ذرا کہو نا کہ زکوٰۃ کے مسائل قرآن مجید میں سے نکال کر بتائیں، مسئلہ نکال کے بتائیں، زکوٰۃ والا مسئلہ نکال کر بتائیں، حج کا مسئلہ نکال کر بتائیں، اور یہ سارے مسائل جتنے بھی ہیں پیچیدہ یہ سارے ان کو کہیں نا یہ مسئلے نکال کر۔ وہ کون سے تمہارے جو گہرائی والے مسائل ہیں جو مطلب اسرار رموز جو ہیں وہ ان مسئلے میں نہیں ہے، وہ کو الگ شے ہے جیسے تم تقسیم کر رہے تھے۔ اب دیکھو میں تمہیں پہلے قرآن مجید میں سے نص قطعی میں سے جواب دیتا ہوں، اور میں ترجمہ بھی تمہیں لوگوں کا پیش کرتا ہوں، سعودیہ کا ترجمہ، کہ تمہاری یہ بات قرآن مجید کے سری خلاف ہے اور تم نے جو فتویٰ لگایا یہ فتویٰ تمہارے اوپر خود لوٹ گیا۔ جی قبلہ، یہ ہمت ہوئی تو اس قرآن مجید کی آیت کا جواب دینا۔ دیکھو قرآن مجید میں سورۃ العنکبوت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 42 ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اب یہ میں ترجمہ آپ ہی لوگوں کا پیش کرنے لگا ہوں۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں، انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں، انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ تم نے تو کہا تو جہل ان پڑھ بندہ بھی اسے سمجھ لے، انگوٹھا چھاپ بھی سمجھ لے۔ اس کے اندر جو مثالیں اللہ نے بیان کی ہیں یہ سارے نہیں سمجھ سکتے، علم والے سمجھ سکتے ہیں، عالم سمجھ سکتے ہیں۔ تو نے سب کے بارے میں چھوٹ دے دی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جناب والا یہ اشرف علی تھانوی نے بھی ترجمہ یہی کیا کہ ان قرآنی مثالوں کو لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں اور ان مثالوں کو بس علم والے لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ تو اشرف علی تھانوی نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے۔ اب اس پہ میں ذرا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں تفسیر بغوی بھی پیش کر دیتا ہوں تاکہ تم یہ نہ کہو کہ شاید یہ ہمارے مولویوں کی تفسیریں اٹھا کر پڑھا کرو نا۔
یہ ایک بڑا ڈرامہ لگا ہوا ہے کہ اپنا مسئلہ ثابت کرنا ہو تو تفسیریں پڑھ پڑھ سناتے ہیں، اور جب لوگوں کو گمراہ کرنا ہو جناب والا قرآن مجید کی وہ آیات بینات جن کی جو مطلب جن کو مجمل آیات ہیں، جن کو ضرورت ہے حدیث کی، حدیث سے بیان کی وضاحت کی ضرورت ہے، وہ آیتیں پڑھ کر بتاتے ہو لوگوں کو تاکہ کچھ بات سمجھ بھی نہ آئے، لوگ جو ہے گمراہ کے راستے پہ چل پڑے۔ قرآن مجید میں آپ شروع میں ہی پڑھتے ہو صراط الذین انعمت، چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، ان کے پیچھے چلنا پڑتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی اسی آیت میں سورۃ القمر ہے، وقال سعید بن جبیر یسرناہ للحفظ والقراءۃ، قرآن مجید ہم نے آسان کیا ہے، یہ حفظ کے لیے اور قرات کے لیے آسان کر دیا۔ اس میں سے مسئلے ایک عام جٹ بندہ نہیں نکال سکتا، جیسے تو ان کو ایک چھوٹ دے رہا ہے، بے وقوفی کی انتہا۔ دوسری میں تفسیر نصفی پیش کرتا ہوں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ سَهَّلْنَاهُ لِلْإِدِّكَارِ وَالْإِتِّعَاظِ، کہ ہم نے یہ یاد کرنے والوں کی اور نصیحت کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے، تم نے تو اس کا مطلب ہی کوئی اور نکالا ہوا ہے۔ اب دیکھیں میں اس کو دوسری جگہ سے ایک اور جگہ سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ میرے پاس یہ تفسیر سمرقندی موجود ہے، اور تفسیر سمرقندی میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ میں یعنی للحفظ، یعنی للحفظ، حفظ کے لیے اس کو آسان کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ علامہ جلال الدین سیوطی ہیں، انہوں نے بھی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ میں جو ذکر کیا ہے، انہوں نے بھی یہی بیان فرمایا، سَهَّلْنَاهُ لِلْحِفْظِ، ہم نے اسے حفظ کے لیے آسان کیا، یا حفظ کے لیے آسان کیا۔ تو اتنی بڑی جہالت، تو سارے بزرگ جو ماں قبل ہیں وہ کہیں حفظ اور قرات کے لیے ہم نے آسان کیا، تو مسئلے واسطے کٹی کھڑا۔ مسئلہ ایک عام جٹ بندہ وہ کیسے نکالے گا؟ بے وقوف انسان وہ کنج کڈے گا مسئلہ، وہ کوئی اشارت الناس، دلالت الناس، یہ ساری چیزاں سمجھدا ہے، اس کو حقیقت، مجاز، صریح، کنایا، مشکل، مجمل، متشابہ، یہ ساری چیزاں وہ سمجھدا، تو اس نو آکھے گا کہ جناب والا وہ کڈے مسئلے وہ عام نہیں کاٹ سکتا، ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب تو ماں کے پیٹ سے پڑھ کے آیا، تو نے مدرسے پھر امب لین گیا، مدرسے میں کیا کرنے گیا تھا؟ تو مدرسے میں تو نے پہلے پڑھا ہے، سیکھا، پھر آگے جا کے لوگوں کو بتا رہا ہے، پھر آگے جا کے خود سیکھ کے لوگوں کو کہہ رہا ہے خود سیکھو، تو جا کے آپ پہ بھی تقریراں کرانا، لوگوں کو بتاؤ کہ فون کر کے بتایا کرو کہ اب تم خود ہی نکال لیا کرو، میں نے فتویٰ دے دیا ہے، اب یہ فتویٰ تمہارے اوپر لوٹ کر گیا ہے، تو نے جو لوگوں کو کہا کہ جناب والا جو اس طرح نہ مانے تو وہ کافر ہے، نکاح دوبارہ پڑھائیں، یہ آپ پہ فتویٰ عائد ہوتا ہے۔